اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج میں آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے تتاریوں کی یلغار۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون سی یلغار ہے۔ شروعات ہوتی ہے دشت ایشیا سے۔ ان کا وطن عظیم الشان شمالی برفزار کی سرحد پر تھا۔ ان کے متعلق ہماری معلومات صرف اس قدر ہیں کہ ان کے قدیم اور نامعلوم خانوادے چھوٹے چھوٹے خاندانوں پر مشتمل تھے جو غذا کی تلاش میں جانوروں کا شکار کرتے، شمالی برفانی گلیشیروں کی جنوبی سرحد پر بھڑکتی ہوئی روشنیوں میں زندگی گزارتے۔ اس زمانے میں جبکہ ایشیا کے شمالی علاقوں پر برف باری چھائی ہوئی تھی اور ایشیا کے قلب میں آخری نمکین سمندر خشک ہو رہا تھا، یہ کوک جنوب کے گرم علاقوں سے الگ ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ صدیاں گزری، ایشیا کے ان جنوبی علاقوں میں تمدنوں کی ابتدا ہوئی۔ تمدن کا آغاز دریاؤں کی وادیوں میں ہوا جہاں انسان زرخیز زمین میں کاشت کر سکتے تھے۔ جب نسلیں ایک دوسرے سے جنگ میں متصادم ہوئی یا تجارت میں باہم یکجا ہوئی تو تمدن نے فروغ پایا۔ جب ایک نسل دوسری نسل سے غلط ملت ہوئی تو ایک نطفہ سرفروزہ ہوا، نئے خون سے نئے بچے پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ نئے خیالات اور تصورات وجود میں آئے۔ ابتدائی تمدن کا یہ سلسلہ نیل سے دجلہ اور فرات تک اور آگے دریائے سندھ تک پھیل گیا۔ بحیرہ روم کے آگے ہمیں یہ جزیرہ کریٹ کے سمندر باسیوں تک پہنچا۔ اس بنیادی تمدن کے شہری آبادیوں اور قصبوں میں رہتے تھے۔ یہ آبادی زرعی علاقوں کا مرکز تھی۔ اپنے مال اسباب کی حفاظت کے لیے انہوں نے شہروں کی طرح فضلیں بنائیں۔ کیش میں مٹی کی اینٹوں کی دیواریں بلند ہوئیں تو موہن جودڑو میں پتھر کی، اور یہ 5000 سال پہلے کا ذکر ہے۔ 1000 سال بعد اس عرصہ میں انسان کے معاملات میں تو بڑے بڑے انقلاب آ سکتے ہیں، لیکن غلطے کے جامدات اور مضبوط سکون میں یہ عرصہ ایک حادثہ چشم زون سے زیادہ نہیں۔ تمدن کے آثار مشرق میں پھیلے اور ندیوں کے کنارے کنارے جس سمندر میں جا کرتی تھی، جس کے وجود سے بھی مشرق وسطیٰ کے تمدن آگاہ نہ تھے، یعنی بحر الکاہل۔ چینی روایات تو یہ ہیں کہ ایسے انسان اپنے معبود اور مسمور اور کھالے لپیٹا کرتے تھے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، جو اپنی ماں کو جانتے تھے مگر باپ کو پہچانتے تھے۔ وہ روایتی ارضی شہنشاہوں شیون اور یوکے کے عہدے میں تمدن کی منزل تک پہنچتے۔ چین کی یہ ترقی انسانوں میں 4 مرحلوں کے بعد تمدن کی روشنی میں نمودار ہوئی۔ 4 مرحلے یہ تھے: فصلیں، شادی، جمتری اور کھانا پکانا۔ اصلیت کچھ ہو، واقعہ یہ ہے کہ اہل بابل اور اہل گو اور کی طرح چینی بھی زمین کی کاشت کرنے لگے۔ زمین ان کا وطن بننے لگی اور انہوں نے خوب نشوونما پائی۔ شمالی ایشیا کے برفوں سے منجمد دشت میں دوسری طرح کے بولے بسرے انسان رہتے تھے جو غذا کی تلاش میں ٹنڈارا کے برف زادوں کے کنارے مارے مارے پھرا کرتے تھے، مگر انہوں نے بھی ایک عجیب کامیابی حاصل کی، یعنی گھوڑے کو اپنے متی اور چاکر بنا لیا۔ یہ ویرانہ نور گروہ تمدن کے مرکزوں سے دور دور رہا کرتے تھے۔ وہ ابھی تک شکار کھیل کر کے اپنا پیٹ بھرتے اور کھالوں سے اپنا برتن ڈھانپتے، کبھی مچھلیاں پکڑتے اور بڑی بڑی مچھلیوں کی کھالوں سے سردی سے بچاؤ کے لیے اپنا بدن چھپاتے۔ انہوں نے اس شمالی علاقوں کے جانوروں، شمالی آہوں اور بھیڑ اور جنگلی گھوڑے کو اپنا متی بنا لیا تھا۔ جانوروں کا گوشت اور دودھ ان کی خوراک تھی۔ جانوروں کی اون سے انہوں نے کپڑا بننا شروع کیا، خیمے بنائے تاکہ ان خیموں میں پناہ لے سکیں۔ مجبوراً وہ شکار کی تلاش میں مارے مارے پھرتے، شکار کی تلاش میں اور اپنے پالے ہوئے جانوروں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں۔ ان میں سے کچھ جنگل شمالی کے ساکن ایسے تھے جو جنگلوں میں ہی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں وہ شمالی برفانی آہوں کو پالتے رہے اور اپنے لیے جھونپڑیاں بناتے رہے۔ دوسرے یعنی جنگل کے رہنے والے جو گھوڑوں کے گلوں کے سہارے زندگی گزارتے تھے، ایشیا کی چراگاہوں میں اتر آئے اور اون یا چمڑے کے خیموں میں رہتے رہے۔ سب سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے وہ نرے وحشی کے وحشی رہے، چونکہ وہ ہمیشہ پھرتے رہے۔
اس لیے وہ خانہ بدوش رہے اور ان کے گھوڑے انہیں جنگل میں تیزی سے ادھر ادھر لے جاتے۔ یہ خانہ بدوش سوار ایک عجیب و غریب سرزمین کے مالک تھے۔ شمال میں یہ علاقہ بحر منجمد، شمالی کی برفانی دلدلیوں اور ٹنڈرا سے شروع ہو کر جنوب کے برفانی پہاڑوں تبت اور ہمالیہ تک پھیلا ہوا تھا۔ مغرب میں یہ چین کی سلطنت جادواں کی دریا کی وادیوں سے شروع ہو کر وسط ایشیا کی ریڑھ کی ہڈی جیسے کوہستان کی وادیوں اور مرغزاروں سے ہوتا ہوا مغربی پہاڑی اسلام پر یورال پر ختم رہتا تھا، جس کو یہ خانہ بدوش زمین کا بند کہتے ہیں۔ عظیم الشان علاقے کو ہم لوگ مہم طور پر برداشت کرتے ہیں۔ یہ اسے وسط ایشیا بھی کہتے ہیں اور ایشیائے اعلیٰ بھی، اس لیے اس کا زیادہ تر حصہ بلند سطح مرفع پر مشتمل ہے جس کے درمیان بڑے بلند بالا پہاڑ واقع ہیں۔ فی الحقیقت اس علاقے میں بڑا تنوع ہے اور اس کے موسم میں بھی، کیونکہ کہیں تو حد سے زیادہ سردی ہے اور کہیں چلچلاتی ہوئی گرمی اور اکثر بیشتر امڑتی ہوئی آندھیاں۔ سرد ٹنڈرا میں سوائے کالی جیسے لچن کے جانوروں کی اور کوئی غذا نہیں اگتی۔ ٹنڈارا کے جنوب میں سائبیریا کے جنگل میں جن کو تیز اور شیریں دریا خطہ کرتے ہیں، ان جنگلوں کے جنوب میں چراگاہوں کا علاقہ ہے جہاں تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے اور ان بڑی اونچی گھاس اگتی ہے۔ مغرب میں اس پہاڑی سلسلے اس دشت میں جا بجا گھس آئے ہیں۔ ان کوہستان میں جا کر خواوشوں کو لوہے اور چاندی کی کانیں مل گئی اور کسی نہ کسی ڈھب سے وہ تھوڑی بہت کان کنی کرنے لگے۔ چراگاہوں کی لمبی لمبی گھاس کے جنوب میں صحرائے گوبی کا خشک اور بنجر علاقہ واقع ہے۔ یہاں کی مٹی جلی ہوئی ہے اور یہاں تک ریل کی آندیاں اٹھتی ہیں۔ گوبی کے کناروں پر جھیلوں کا ایک سلسلہ ہے، ان میں سے بعض پرانے سمندروں کی یادگار، ان کا پانی کھاری ہے۔ یہاں اگر کچھ اگتا ہے تو خاکستری رنگ کی املی اور نازک نازک خاردار جھاڑیاں جو اونٹوں کی خوراک ہے، مویشیوں کی خوراک نہیں۔ اور جنوب زمین کا سب سے طاقتور حسین حصہ ہے، یعنی تبت کی طرح سطح مرتفع جس کے دونوں طرف بڑے ہی دشوار گزار پہاڑ ہیں۔ یہ پہاڑ سمرقند سے خلیج ٹونگ گینگ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ خانہ بدوش سوار اس دشت اور صحرا میں رہتے ہیں اور ان کے وطن میں تضاد تھا، کیونکہ ایک طرف تو چراگاہوں اور دریاؤں کی وادیوں کی سرزمین تھی، زرخیز زمین تھی، اور دوسری طرف خشک اور بنجر علاقے اچھی زمین پر قبضے کے معنی تھے، یعنی کہ زندگی، اور بنجر صحرا میں جلاوطنی کے معنی تھے، لازمی تباہی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دشت کے خانہ بدوش سرزمین زرخیز تک پہنچنے کی تگودو ختم کرتے رہے۔ جو قبیلے اس لڑائی جیتتے زندہ رہتے اور جو ہار جاتے وہ غلام بن جاتے یا مٹ جاتے۔ ان انسانی لڑائیوں سے کہیں زیادہ مہیب وہ لڑائی تھی جو انسان کو مسلسل فطرت کے ساتھ مقابل جاری رکھنی پڑتی ہے، محض خانسا، لیکن ان کے جسم ایسی ہی سختیاں جھیلنے کے لیے بتائے گئے ہیں۔ اتفاق سے ایک بڑا ہی زرخیز علاقہ جھیل بیکال کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہاں کے مرغزار ان دریاؤں کے سرچشموں سے سیراب ہوتے ہیں جو اس یکا و تنہا جھیل میں یا دریائے آمور میں جا گرتے ہیں۔ یہ علاقہ بڑا پسندیدہ تھا اور خانہ بدوش قبائل کے درمیان نزاع کا باعث بنا۔ ظاہر ہے کہ قدرتی رکاوٹوں کے باعث یہ خانہ بدوش قبائل ہر طرف سے اسی وحشت میں گھرے ہوئے تھے۔ شمالہ میں بحر منجمد، شمالی کا برفزار شمال، مشرق میں کوسار خنگا جو فصلوں کی طرح سیدھا تھا، اس کے پاس منچوریا کے گھنے جنوب، تبت کا کوہستان جو بادلوں سے بھی زیادہ بلند تھا اور آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ اس کوہستانی حصار سے نکلنے کے دو ہی راستے تھے، جنوب مشرق میں چین کی آبادیوں کی طرف اور مغرب میں وسط ایشیا کے صحراؤں کی طرف۔ ان دونوں دروازوں کے اس پار ایسے علاقے تھے جہاں جانوروں کے لیے اچھی چراگاہیں مل سکتی تھیں۔ شمالی مشرقی علاقہ چین کی بلندی سرزمین تک پہنچا تھا۔ چینی جنہیں مجبوراً بہت جلد اس دروازے کی نگہبانی کرنی پڑی، اسے شمالی دروازہ کہتے تھے۔ یہ مغربی راستہ اس دشت کی جانب جاتا تھا جس پر بعد میں روس کی حکومت ہوئی اور جس سے ہو کے یورپ کی وادیوں کو راستہ دیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں، انہی ریاستوں سے ہو کر خانہ بدوش سوار باہر کی دنیا میں نمودار ہوئے۔ فی الوقت کئی سو سال سے ایشیائے اعلیٰ کے خانہ بدوشوں سوار دنیا سے الگ ہو گئے تھے۔ ایشیا کا باقی ماندہ مطمئن حصہ کا مقافات بناتا رہا، جہازوں پر سفر کرتا رہا، مدرسوں کو جاتا رہا۔ خانہ بدوش سوار اس ایشیا سے وفد اور اس سے ناواقف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 قبل بیرونی دنیا کے متمدن لوگ
دہشت کے ساکنوں کے وجود سے آگاہ ہوئے۔ یونانیوں کو اس کا علم تھا کہ ملک کی سرحد کے اس پار نامعلوم مخلوق ادھر سے ادھر ہجرت کرتی پھر رہی ہے۔ یونانی مورخوں نے ان کے نام تجویز کیا ہائبربورین، یعنی ایسے لوگ جو شمالی کے آس پاس رہتے ہیں۔ چینی مفکروں نے ان کے لیے اور طرح کا نام سوچا اور وہ انہیں شیاطین کہنے لگے۔ واقعہ یہ ہے کہ نامعلوم استعمال کے باشندے اپنے جسم پر بدبودار اور روغن دار چربی کی مالش کرتے ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے ان کے جسم پر نہیں کروائی گئی اور ان کے جسموں کی نشوونما سنگلاخ زمین اور شکست کی کڑکڑائی ہوئی سردی کے سانچے میں ہے۔ ان کے بدن پر جھریاں تھے، چہرے پہ تھے اور جلد سخت اور جسم پر بہت کم بال، گال کی ہڈیاں ابری ہوئی اور ہوا، دھول اور برف اور سورج کی چمک سے بچنے کے لیے آنکھیں تنگ، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اور گھوڑے کی سواری کی وجہ سے کسی قدر حمیدہ بڑے طاقتور ہاتھ اور کاندھے۔ انہوں نے اپنے آپ میں سردی اور پیاس کے مقابلے کی بڑی طاقت پیدا کر لی تھی اور جو لوگ یہ سخت کے نہ جھیل سکتے وہ مٹ جاتے۔ انہوں نے جنگلی گھوڑوں کی سواری کی تھی۔ ان کے کپڑے گھوڑوں کی سواری سے مناسبت رکھتے تھے۔ وہ باچامی اور چھوٹے چھوٹے لچکدار جوتے محسوس کرتے۔ اس زمانے میں بیرونی دنیا فی لبادے قبائے اور پاپوش پہنتی تھی۔ اب وہ بڑے پختہ کاشتکار بن گئے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے جو کمسان چلائی جا رہا ہے وہ کیسی ہو، چھوٹی اور دوہری۔ مزید طاقت کے لیے سینگوں سے اس کمان کو مضبوط کیا تھا۔ انہوں نے ایک طرح کمند بھی بنائی تھی۔ ذہنوں کے لیے انہوں نے پیروں کو آرام دینے کے لیے رکبل ایجاد کی۔ اس زمانے میں بیرونی دنیا گھوڑے پر سوار موجود تھے اور انہوں نے پیروں کو آرام دینے کے لیے رکبل ایجاد لیا۔ اس زمانے میں بیرونی دنیا تو گھوڑے پر سوار ہونا چاہتی تھی یا سوار بھی ہوتی تو خالی پیٹ پر، ٹرین اور رکاب کے بغیر۔ شکار اور غلہ بانی سے وہ اپنے خاندان کا پیٹ، دو جانوروں کا گوشت اور دودھ کی غذا پر کہیں وہ باؤں کے کنارے تھوڑا بہت غلہ بھی ٹوٹا۔ انہوں نے کئی باقاعدہ کاشتکاری نہ سیکھی کیونکہ ان کی چراغ سے تو بالکل بیمار ہو چکے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کبھی باقاعدہ کاشتکاری نہ سیکھی کیونکہ ان کی چراگاہیں جو تھیں وہ بہت ہی دور تھی اور ناموزوں تھی۔ وہ اپنے کلوں کا رخ اسی طرف لیے اور گھاس انہیں ملتی جہاں پانی ملتا تھا۔ ایسے علاقے میں آبپاشی ممکن نہ تھی۔ خانہ بدوشوں کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنا پڑتا۔ وہ مکان نہیں بناتے تھے کیونکہ خیموں کی طرح مکان